رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نکاح ہر جگہ پڑھنا درست ہے، اور نکاح پڑھنے کے لیے اسلام نے کوئی جگہ مقرر نہیں کی ہے، لہٰذا گھروں میں جو نکاح پڑھے جاتے ہیں وہ نکاح بھی درست ہیں، مگر اس کے باوجود مسجد میں نکاح پڑھنے کے دو اہم فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ حدیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے سنن ترمذی۔ ترمذی ظاہر اس آدمی کا نام تو نہیں تھا، جس شخص نے یہ کتاب لکھی اس کا نام تھا محمد، اس کے والد کا نام تھا عیسیٰ، رہنے والے وہ ترمذ کے تھے، شاگرد امام بخاری کے تھے۔ اس شخص نے جو کتاب لکھی اس کا نام انہوں نے رکھا سنن ترمذی۔ اس میں حدیث موجود ہے جہاں نکاح کا چپٹر ہے۔ اس حدیث مبارک کے الفاظ یہ ہیں: اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاحوں کا اعلان کیا کرو، خفیہ نکاح مت کرو۔ جیسے آج کے زمانے میں کورٹ میرج، خفیہ نکاح، ایک لڑکا اور لڑکی دو تین ساتھ میں رکھے اور خفیہ نکاح، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، اور بعد میں کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی نکاح پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اعلان کرو اپنے نکاحوں کا، وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور یہ نکاح مسجد میں کیا کرو۔ وہ حدیث میں موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ حکم لازم نہیں ہے۔ کیا معنی اس کے؟ کہ جب اللہ کے نبی کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی درجہ بندی بھی ہوا کرتی ہے۔ کبھی وہ حکم لازم درجے کا ہوتا ہے، اور کبھی وہ لازم درجے کا حکم نہیں ہوتا ہے، وہ ایک اخلاقی حکم ہوتا ہے، کبھی مستحب درجے کا ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث اور فقہ کے ماہرین فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ جو حکم دیا ہے کس درجے کا حکم ہے۔ مثلا فرض کیجئے بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فامکلوا، اگر تم میں سے کسی آدمی کے کھانے میں مکھی گر جائے اس کو ڈبو دو، ثم انکلوا، پھر پھینک دو۔ اب ایک انسان کہتا ہے جناب مسلمان نہیں کر، میرے طبیعت ہی آمادہ نہیں ہوگی کہ میری چائے میں مکھی گر جائے پھر میں اور ڈبو دوں گا، اور اس بعد سے مکھی پھینکوں گا، پھر میں چائے اور پی لوں گا، میری طبیعت آمادہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اب بہت سارے ایمان والے وہ پیئیں گے، ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ مکھی گرتے رہیں گے، پھینکتے رہیں گے، پھر پی بھی لیں گے۔ مزاج اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص اس مکھی کی حدیث پر عمل نہ کر سکا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس نے گناہ کیا؟ حدیث کے تو خلاف ہو گیا۔ تو جواب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم لازم نہیں ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا یہ حکم لازم نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل یہاں نہیں بتا سکتے۔ بہرحال تو کبھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہوتا ہے، وہ حکم بہت اہم ہوتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کوئی حکم فرض بنتا ہے، کبھی واجب بنتا ہے، کبھی سنت مؤکدہ بنتا ہے، کبھی صرف سنت رہتا ہے، کبھی صرف اخلاقی ترغیب ہوتی ہے، کلاسفیکیشن، درجہ بندی۔ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعلنوا ھذا النکاح، نکاحوں کا اعلان کیا کرو، اور یہ مسجدوں میں نکاح کیا کرو۔ تو اس لیے جب مسجد میں نکاح پڑھا جاتا ہے تو گویا ایک حدیث پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری ایک کمزوری کا کچھ نہ کچھ علاج ہو جاتا ہے، اور وہ کمزوری کیا ہے؟ ہم ہر چیز سیکھنے کو تیار ہیں، ہر چیز سیکھیں گے، سیکھ کر کریں گے۔ ظاہر ہے جو آدمی کپڑا سیے گا وہ پہلے سیکھے گا پھر سیے گا۔ جو آدمی کوئی افسر بنتا ہے پہلے اس نے پڑھا ہوگا، پھر ٹریننگ کی ہوگی، پھر افسر بنے گا۔ جو میڈیکل کی دنیا میں پہنچا اس نے پہلے پڑھا، پھر ٹریننگ کی، پھر ہاؤس جاب کیا، پھر ڈاکٹر بنا۔ جو شخص کسی اور پروفیشن میں چلا گیا اس نے پڑھا، ٹریننگ کی، پھر کور۔ ٹھیک، شوہر بننے کی ٹریننگ کوئی نہیں کرتا، بیوی بننے کی ٹریننگ کوئی نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے شوہر کو زندگی بھر پتہ نہیں رہتا ہے کہ میرے شوہر ہونے کی حیثیت سے میری ڈیوٹی کیا ہیں اور میرے حقوق کیا ہیں، اور بیوی کو ساری زندگی پتہ نہیں رہتا ہے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داریاں کیا ہیں
اور میرے فرائض کیا ہیں اور میرے حقوق کیا ہیں، اور یہ جو زندگی کا لمبا سفر ہم دونوں کو مل کر کے طے کرنا ہے، اس سفر میں کیا کیا بیچ میں آتا ہے، اور کس مرحلے کو ہم کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کس مرحلے کو ہم کو کیسے انگیج کرنا ہے، کہاں ٹھنڈا رہنا ہے، کہاں پیشم برداشت کرنا ہے، کہاں نرم رہنا ہے، کہاں ٹالرنٹ، کچھ نہیں پتہ ہے۔ اس کا نتیجہ ہے بعض دفعہ پڑھے لکھے لوگ بھی وہ حرکتیں کرتے ہیں جو نچلے والے بھی نہیں کرتے۔ آدمی حیران ہوتا ہے، اتنے تعلیم یافتہ انسان آپ لوگ ہیں، کتنی چھوٹی بات پر ماں بیوی لڑ رہے ہیں۔ تو مسجدوں میں نکاح کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم اس مرد کو سمجھانے کا موقع ملتا ہے کہ آپ ایک نئی زندگی سٹارٹ کر رہے ہیں، اور بڑی قیمتی زندگی ہے، بلکہ زندگی کے دوسرے تمام شعبوں کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والا یہی ہے۔ ازدواجی زندگی اگر مسرتوں سے بھری ہوئی ہے تو باقی زندگی کی مشکلات کو انسان محسوس نہیں کرتا، اور اگر اس ازدواجی زندگی تلخیوں سے بھری ہوئی ہے تو باقی کی ساری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ یہ انسان دفتر میں آئے گا تو ٹینشن لے کر آتا ہے، یہ دکان پر پہنچتا ہے تو پریشانی لے کر آتا ہے، اور یہ جب گھر کے لیے چلتا ہے تو دن تو گزر گیا، شام اب مصیبت میں گزرے گی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان پریشان حال رہتا ہے، اور ہمارے اور آپ جیسے ان کی تو بات ہی نہیں ہے، ہماری سوسائٹی کے بڑے بڑے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں کسی اور کی مثال کیا، میں عظیم ترین شخصیت کی مثال دیتا ہوں، علامہ اقبال۔ ٹھیک، علامہ اقبال کی شخصیت سب کو معلوم ہے، علماء کو بھی، صوفیاء کو بھی، قانونی ماہرین کو بھی، سیاست دانوں کو بھی، سکالروں کو بھی، تقریباً ہر گروپ کو اقبال مواد دیتا ہے۔ اقبال کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جینیس انسان تھے، ہر ایک کو وہاں سے مواد مل جاتا ہے۔ علماء کا اشعار چاہیے تو اقبال کے ہاں سے مل جائیں گے، سیاست دانوں کو چاہیے ان کو بھی مل جاتے ہیں، سکالروں کو چاہیے ان کو بھی مل جاتا ہے۔ تو وہ جینیس انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور شاعری تو ان کی ایسی عجیب ہے کہ سبحان اللہ، بعض دفعہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید پوری اسلامی تاریخ میں ایسی شاعری اور کسی نے نہیں کی ہے، حتیٰ کہ عربی میں بھی، جو اس میں میسیج ہے۔ خیر، لیکن اقبال کی زندگی ایک طویل زمانے تک ازدواجی پہلو سے بحران کا شکار رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا یا نہیں، طویل زمانے تک ازدواجی بحران کا شکار رہے، اور جن دنوں وہ ازدواجی بحران کا شکار رہے ان دنوں ان کی شاعری پر اس کے اثرات پڑے ہیں، لیکن وہ جلدی محسوس نہیں ہوتے۔ وہ بہت جو اقبالیات کے ماہرین، وہ بہت گہرے ماہرین ہیں، وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اقبال اس دور میں جو کچھ کہہ رہا ہے اس دور میں وہ سب نہیں کہہ پاتا ہے۔ اس دور میں اس کی شاعری جو ہے بہت نچلے درجے کی ہے، سطحی قسم کی ہے۔ وہ جو گہرا پن اس کے اندر ہے، وہ جو میسیج دینے کا مزاج ہے، وہ اس دور میں زیادہ پایا گیا جس دور میں وہ فیملی اعتبار سے بالکل مطمئن تھی۔ اور یہ ساری کہانی اس کے بیٹے نے لکھی۔ جاوید اقبال علامہ کے بیٹے تھے، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ جاوید صاحب نے کتاب لکھی اپنے والد کے حالات زندگی میں، زندہ رود کے نام سے، اور یہاں کشمیر میں بھی ملتی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے ابا جان کے ازدواجی زندگی کا بحران، اور وہ بحران ان کی والدہ پر آ کر ختم ہو گیا، بلکہ ان کی والدہ پر اور بڑا بحران پیدا ہو گیا تھا، لیکن بعد میں وہ کنٹرول میں آ گیا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی کا اہم ترین پہلو ازدواجی زندگی کا بھی ہے۔ جیسے انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے علمی چیپٹر، تجارتی پہلو، سوشل لائف، اسی طرح سے ازدواجی زندگی۔ یہ ازدواجی زندگی کامیاب ہو جائے تو سچ بات یہ ہے سڑکوں پر رہنے والا انسان خوش رہتا ہے اگر ازدواجی زندگی، اور اگر ازدواجی زندگی بحران کا شکار ہے تو محلات میں رہنے کے باوجود بھی انسان ٹینشنوں کا شکار ہے۔ تو اس عوامی مجمع میں سمجھانے کا موقع ملتا ہے مردوں کو کہ جن کے نکاح ہو گئے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بیہیویئر کیسے کریں، اور جن کے نکاح ہونے والے ہیں وہ ایک نئی زندگی سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس اگلی نئی زندگی کو، جس میں خوشیاں بھی ہوں گی، جس میں تلخیاں بھی آئیں گی، جس میں آپ کو وہ سننا پڑے گا جو آپ سننے کو تیار نہیں تھے، اور آپ کو وہ خوشیاں بھی ملیں گی جس کا آپ کو تصور بھی نہیں تھا۔ سچ بات یہ ہے کہ ازدواجی زندگی ایسی خوشیاں اپنے اندر رکھتی ہے جو خوشیاں اور کسی زندگی میں نہیں ملیں گی، اور ازدواجی زندگی اپنے اندر کچھ ایسی ذمہ داریاں بھی رکھتی ہیں جو دوسری کسی جگہ پر نہیں ملیں گی۔ بلا شبہ باپ اور بیٹے میں محبت ہوتی ہے، بلا شبہ باپ اور بیٹے اور ماں میں محبت ہوتی ہے، بلا شبہ بھائیوں اور بھائیوں میں محبت ہوتی ہے، بلا شبہ بھائی اور بہن میں محبت ہوتی ہے، مگر ان تمام محبتوں سے ہٹ کر ایک الگ قسم کی محبت ان دو کے درمیان ہوتی ہے جو دو
آج تک اجنبی تھے، اور اجنبی بننے کے بعد جس دن کا نکاح ہو گیا تو پہلے بہت دور، اور اس کے بعد اتنے نزدیک کہ اتنا نزدیک بھائی اپنی بہن کے نہیں ہوتا، اتنا نزدیک بیٹا اپنی ماں کے نہیں ہوتا، جتنا نزدیک یہ دو آ جاتے ہیں۔ اور یہ بات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے کہ دو کے درمیان محبت بہت ہوتی ہے، مگر یہ دو جو میاں بیوی ہیں ان کی محبت سب سے عجیب، ایسی محبت کرنے والے تم کہیں نہیں پاؤ گے۔ اور دو کے درمیان محبت ہوتی ہے، شاگرد و استاد کے درمیان بھی، دوست دوست کے درمیان بھی، بھائی بھائی کے درمیان بھی، باپ بیٹے کے درمیان، بہنوں بہنوں کے درمیان، مگر ان تمام محبتوں میں سب سے عجیب قسم کی محبت جو اپنے اندر ایک الگ قسم کے لطافتیں رکھتی ہے، وہ محبت ہے جو دو میاں بیوی کے درمیان، مگر بشرطے کہ محبت ہو۔ تو اس لیے یہ نکاح مسجدوں میں اگر کیے جائیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھانے کا موقع ملتا ہے، اور بعض دفعہ سمجھانے والا سمجھاتے سمجھاتے خود اپنی سدھار بھی کر لیتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو انسانی ہے۔ اور بارہا ایسا بھی پایا گیا کہ جو اصول آدمی بیان کر رہا ہے اور بیان کرنے والا خود بھی کہتا ہے اصول تو میں بیان کر رہا ہوں، مگر اس اصول پر میں خود بھی نہیں ٹک پاتا، کیونکہ اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب اصول کا اپلائی کرنا پڑے۔ ہم یہ تو کہیں گے غصہ مت کرو، لیکن غصہ کرنے کا مرحلہ جب آئے اس وقت اپنے غصے کو قابو میں کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ اگر نکاح کے بارے میں یہ سوال کیا جائے کہ نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین دن کون سا ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا دن نکاح ہر جگہ جائز، ہر دن جائز، ہر وقت جائز، اس کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے، نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ڈیٹ کی کوئی پابندی ہے، نہ مہینے کی کوئی پابندی ہے۔ اسلام نے اس کو کھلا رکھا ہے، عام رکھا ہے۔ مگر اس کے باوجود اگر کوئی انسان یہ سوال کرے گا سب سے بہترین وقت نکاح پڑھنے کا کون سا ہے، جواب آئے گا عصر کے بعد۔ اور اگر یہ سوال کرے گا سب سے بہترین دن نکاح پڑھنے کا کون سا ہے تو جواب آئے گا جمعے کا دن۔ اور اگر یہ کوئی سوال کرے گا سب سے بہترین جگہ نکاح پڑھنے کی کون سی ہے تو جواب آئے گا مسجد۔ اور اگر کوئی سوال کرے گا سب سے بہترین مہینہ نکاح پڑھنے کا کون سا ہے تو جواب آئے گا شوال کا مہینہ۔ اب کوئی سوال کرے گا کیوں، تو جواب کی بڑی تفسیر ہے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترمذی شریف میں، اس کا ابھی میں نے ریفرنس دیا، وہ حدیث کی کتاب ہے، چپٹر نکاح کا چپٹر میں ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی تھی جب میں کبھی سنتی ہوں کہ کسی کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ میرا نکاح بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ عائشہ صدیقہ، اس کائنات کی عورتوں میں کوئی عورت عائشہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کائنات میں آدم سے لے کر کے آج تک۔ میں یہ نہیں بحث کر رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ حضرت عائشہ، افضل ہونے کا فیصلہ دنیا میں انسان کے بس میں نہیں ہے، تو اللہ فیصلہ فیصلہ ہے۔ حضور نبی علیہ نے فرمایا جنت کی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سید النساء اہل الجنہ فاطمہ۔ مگر عائشہ کا کردار جیسا ہے اس پوری انسانی تاریخ میں ایسا کردار کسی کا نہیں ہے، اور یہ ہم جیسے چھوٹے انسان نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات جن لوگوں نے لکھی ہے اس میں سب سے ٹاپ لکھنے والے کا نام ہے مولانا سید سلیمان ندوی۔ انہوں نے سیرت عائشہ لکھی ہے کتاب، اس کے آخری چپٹر پر انہوں نے چیلنج کیا ہے انسانی تاریخ میں عائشہ جیسی عورت پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ پھر انہیں حوالے دیا کیسے، ان کی ذہانت، ان کا اخلاق، ان کا برداشت، ان کی شاعری، ان کے حدیثیں یاد رکھنے کا مزاج، ان کے فیصلے کرنے کی طاقت، کمانڈ کرنے کی طاقت، اور بڑے بڑے صحابہ کے اختلافات کو حل کرنے کا مزاج، کیا کیا خوبیاں۔ ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کو آپس میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، حضرت عمر فیصلہ نہیں کر سکے، صحابہ کی ایک ٹیم ایک طرف سے ہے، صحابہ کی دوسری ٹیم دوسری طرف سے ہے، یہ بھی حدیث سنا رہے ہیں یہ بھی حدیث سنا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی اس کا فیصلہ تو عائشہ کر سکتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو یا تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ایسی حضرت عائشہ تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جس کی شان میں قرآن کے دو رکوع نازل ہو گئے، جس کو قیامت تک لوگ تلاوت کرتے رہیں گے، تو عائشہ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میرا نکاح حضور کے ساتھ شوال کے مہینے میں ہوا۔ اللہ کو طاقت تھی کہ وہ انسان پیدا کرتا جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، اللہ کو طاقت تھی وہ انسان کو پیدا کرتا زمین سے جیسے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں۔ اللہ کی قدرتوں کا ظہور تو ہر سال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ مضمون، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے، اور ہم تمام انسانوں کی بہت بڑی نادانی ہے کہ ہم اللہ کی قدرتوں کو سمجھ کے انداز میں دیکھتے نہیں ہیں، اور روزانہ قدرتیں اللہ کے سامنے گزرتی رہتی ہیں۔ میں مثال بتاتا ہوں، سردیاں آتی ہیں، نہ کوئی مکھی، نہ مچھر،
نہ کیڑے نہ مکوڑے، کچھ نہیں، سب ختم. کم سے کم کشمیر تو سارے ختم ہو جاتا ہے، یہ چنچلا کانت میں کوئی چیز، سب کچھ ختم. اس کے بعد جو ہی سونت آ جاتا ہے، ساری مکھیاں واپس آ گئی، مچھر واپس آ گئے، پونپر واپس آ گئے، کیڑے مکوڑے آ گئے، ساری فضا بھر گئی. یہ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے جیسے میں ہر سال موسم بہار میں ان تمام کو پیدا کر دیتا ہوں، ٹھیک اسی طرح سے تم کو زمینوں سے زندہ کر دوں گا. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا. ہر سال تمہارے سامنے میری قدرت کا ظہور ہوتا ہے. جو ہی موسم بہار آتا ہے ساری چیزیں پھر کھڑی ہو جاتی ہیں. جناب جس جگہ سوئی تھی وند آتا ہے، وہ سوئی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہی بہار آتی ہے وہ سوئی وہاں نکل آتی ہے. وہ تھی کہاں وہاں زمین میں؟ چلے کران کی برف کے نیچے دبی کہاں رہی وہ؟ اور اگر کھود کھود کر کے مٹی کو ہم الٹا سے کر دیں گے پھر بھی وہاں سے نکلے گی. یہ جو پودے ہوتے ہیں، ان پودوں کا بیج ایک ایک سال تک زمین کے اندر زندہ رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، اگلے سال پھر نکل آئے گا. خیر، تو اللہ کو قدرت تھی، وہ کیسے بھی چاہے پیدا کر سکتا تھا، مگر اللہ نے انسانوں کو نہ آسمان سے برسایا، نہ زمین سے کیڑے مکوڑوں کی طرح اگایا. جو اللہ چنار جیسے بڑے بڑے درخت زمین سے کھڑا کر سکتا ہے، اس اللہ کو طاقت انسانوں کو بھی زمین سے پیدا کر دیتا، مگر نہیں. اللہ نے نظام بنایا کیا؟ انسانوں میں میل اور فیمیل ہوگا، ان کا آپس میں نکاح ہوگا، نکاح کر کے پھر یہ آپس میں ملیں گے اور زندگی ساتھ گزاریں گے. اس کے بعد اگلی نسل آگے چلے گی. آگے اللہ نے نسل کو آگے چلانے کا سسٹم یہ بنایا. طاقت اس کو وہ بھی تھی، مگر یہ کیوں بنایا؟ اس میں بہت مصلحتیں ہیں. اسی سے تو پتہ چلے گا شوہر بننے کا، اسی سے پتہ چلے گا بیوی بننے کا، اسی سے یہ مل کر کے بچے پالیں گے، اور گویا فیملی لائف اسی کا نام ہے. لہٰذا اسلام نے نکاح کو عبادت کا درجہ قرار دیا ہے. باقی دنیا کے کسی مذہب میں نکاح عبادت نہیں ہے. صرف اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں نکاح کو عبادت کا درجہ دیا گیا. باقی مذہبوں میں نکاح اگر کیا جائے گا، جسمانی ضرورت، گھر کی ضرورت، سماجی ضرورت انہیں پوری کی. اور جب مسلمان نکاح کرتا ہے تو دین کے حکم کو پورا کرتا ہے، لہذا اس نے عبادت کی. اور اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی آدمی یہ پوچھے گا کہ جناب شریعت کے کچھ حکم ہوتے ہیں فرض، اور کچھ حکم ہوتے ہیں واجب، اور کچھ حکم ہوتے ہیں سنت، اور کچھ حکم ہوتے ہیں حرام بھی، شراب پینا حرام ہے، رشوت کھانا حرام ہے، ٹھیک، تو کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ حرام. نکاح کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ تو ایک جواب تو بہت شارٹ میں ہے، لیکن ایک جواب تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہے، اور وہ بہت دلچسپ جواب ہے. اور وہ کیا ہے کہ نکاح کرنا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مکروہ بھی ہے، اور حرام بھی ہے. یہ عجیب جواب، یہ سارے کیسے صحیح ہو جائیں گے؟ تو جواب آئے گا کہ جناب آدمی کی حالتیں بدلتی رہیں گی اور حکم بدلتا رہے گا. جو آدمی مکمل نامرد ہے اس کے لیے نکاح کرنا منع ہے. جو آدمی مکمل شہوت میں ڈوب رہا ہے اور گناہ ہونے کے قریب ترین خطرہ ہے، صبح ہو کہ شام ہو، اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہی فرض ہے. جو آدمی بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے اس کے لیے کھانا سنت تھوڑا ہی ہے، اس کے لیے کھانا بھوک مٹانا نہیں ہے، اس کو جان بچانا فرض ہے. حتیٰ کہ اگر حرام لقمہ کھانا پڑے تو وہ بھی کھانا پڑے گا، جان بچانا فرض ہے. تو کھانا کھانا فرض ہے، یہ واجب. کہنے لگے جب آپ مر رہے ہوں اور آپ کھائے بغیر مر جائیں گے اس وقت آپ کے لیے کھانا سنت نہیں ہے، اس وقت کھانا آپ کا ٹیسٹ کا مسئلہ نہیں، اس وقت جان بچانے کے لیے آپ کو ایک لقمہ کھانا ہی کھانا پڑے گا. اور اگر نہیں تو زبردستی، یہ تو وہ جو کرتے ہیں نا بھوک ہڑتال، آخر میں کیا کرتے ہیں، اس کو کم سے کم ایک لقمہ تو اس کو کھلا دو تاکہ بچ جائے. تو نکاح کرنا بعض حالات میں بہت لازم، واجب، بعض حالات میں سنت، بعض حالات میں مستحب ہوتا ہے، بعض حالات میں مکروہ بھی ہوتا ہے، اور ایک حالت ایسی بھی ہے کہ جس میں نکاح کرنا منع ہے تب تک جب تک آدمی اپنی حالت واضح نہ کر دے میری جسمانی حالت کیا ہے. اس سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے، ورنہ یہ عورت کے ساتھ دھوکہ ہوگا. آگے کیس بنتا ہے پھر کہ صاحب لڑکا جو ہے وہ نامرد ہے تو کیا کیا جائے. اسلام نے نکاح کو عبادت کا درجہ قرار دیا ہے، اس لیے اسلام صاحب نے یہ بھی کہتا ہے کہ چونکہ اس سے تمہاری زندگی ایک نئے پیٹرن پر چلنے لگے گی. آج تک تمہاری زندگی کچھ اور تھی اور آج کے بعد تمہاری زندگی کچھ اور بنے گی. یاد رکھنا چاہیے مسلمان کی زندگی میں ویسے تو بہت سٹیج آتے ہیں، مگر 3 سٹیج بہت اہم ہیں. ایک سٹیج وہ ہے کہ جب یہ لڑکا بالغ ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جس وقت یہ بالغ ہوگا تو اہم ترین سٹیج ہے یہ. آج تک اس کا حکم کچھ اور تھا، آج کے بعد اس کا حکم کچھ اور ہے. آج تک یہ نماز چھوڑ دیتا گناہ نہیں تھا، آج کے بعد نماز چھوڑے گا تو مجرم ہے.
حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کافر کہہ دے گا اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا. آج تک اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تھا کوئی گناہ نہیں تھا, آج کے بعد روزہ رکھے گا تو مجرم ہوگا, گناہ کبیرہ کا شکار ہوگا, فاسق بن جائے گا. آج سے پہلے اگر یہ چوری کرتا تو اسلامی قانون کے مطابق اس کا ہاتھ نہیں کٹ سکتا تھا, اور آج کے بعد اگر چوری کرے گا تو یہ اس جرم میں پایا گیا جس جرم کی سزا قرآن نے ہاتھ کاٹنے کو کہا ہے اسلامی حکومت میں. آج سے پہلے یہ زکوٰۃ نہیں دیتا, مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ دینا لازم ہی نہیں تھی, اور آج کے بعد زکوٰۃ فرض ہو گئی. یہ سارا کیسے چینج ہو گیا کہ بالغ ہونے سے. تو بالغ ہونا اہم ترین سٹیج ہے, اور یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ ہماری بچوں میں سے اکثر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہونے کا مرحلہ کون سا ہے, اور اس کے بعد میری زندگی نئی زندگی سٹارٹ ہو جائے گی. بالغ ہونے سے پہلے اللہ کا کوئی حکم اس مسلمان بچے کی طرف خطاب ہی نہیں کرتا, حکم ہی نہیں اس کی طرف آتا. اور جو ہی بالغ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اب اے ایمان والے تجھ پر نماز پڑھو, تجھ پر روزہ پڑھو, اقیم الصلاۃ میں بچہ باہر ہے, اور جو ہی یہ بالغ ہو گیا تو اقیم الصلاۃ کی کیٹیگری میں آ گیا. یہ جیسے پاگل انسان اللہ کے حکم کا مخاطب نہیں ہے جب تک وہ پاگل ہے, اسی طرح سے نابالغ اللہ کے حکم کا مخاطب نہیں ہے, جو ہی بالغ ہو جائے گا اللہ کے حکم کا مخاطب بن جائے گا, اور اب اگر پورا نہیں کرا تو مجرم بن جاتا ہے. تو بالغ ہونا سب سے اہم ترین سٹیج پہلا والا. اور دوسرا اہم ترین سٹیج وہ ہے کہ جب انسان صاحب نصاب بن جائے جس کے نتیجے میں اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. آج کے تو اکثر مسلمان کہتے ہیں جناب زکوٰۃ کس کنچا سندی کار چاسندی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے اور مجھے ادائیگی کیسے کرنی ہے. آج اگر 50 سال کی عمر کو کوئی آدمی اگر یہ پوچھنے لگے گا وضو کس کن کروں تو ہمیں گوڈنیک جواب چھ سکا تو سکھ تو آج تم پوچھ رہے ہو وضو کیسے کرنا ہے, تم آج تک کہاں تھے. اور ٹھیک اسی طرح سے آج اگر کوئی انسان کہتا ہے زکوٰۃ کس کن چاسن دی تو مطلب گونا یہ چن اس کو پتہ ہی نہیں آج تک تھا کہاں آج تک, اس کو یہ بھی پتہ نہیں میں زکوٰۃ کیسے. ایمان والے کی اہم ترین سٹیج وہ ہے کہ جب یہ زکوٰۃ دینے والوں کی لسٹ میں داخل ہو جائے. اس لیے وہ مرحلہ, وہ دن, وہ ڈیٹ ساری زندگی یاد رکھنی ہوتی ہے. فلانی ڈیٹ ہے جس دن میں زکوٰۃ دینے والوں کی کیٹیگری میں آ گیا, اس سے پہلے میں زکوٰۃ لینے والوں کی کیٹیگری میں تھا, اس سے پہلے میں مانگنے والوں میں تھا, اب میں دینے والوں میں آ گیا. اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں رہتا. اس میں پڑھے لکھوں کا حال بھی وہی ہے, بلکہ حتیٰ کہ دینداروں کا حال بھی وہی ہے. جہاں تک بھی میں نے دیکھا جو دین پڑھتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں رہتا ہے کہ صاحب ہم پر زکوٰۃ کا ان کون سے دن فرض ہوئی. تو آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ جب پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ کے مسائل اور خود پتہ نہیں ہے زکوٰۃ کون سے دن فرض ہوئی, تو وہ ڈیٹ یاد کیوں نہیں رکھی آپ نے, وہ فارمولے ذہن میں کیوں نہیں رکھے؟ کوتاہیاں ہیں ہماری. اور تیسرا اہم ترین سٹیج آتا ہے جس دن اس کا نکاح ہوگا. نکاح سے پہلے کچھ اور زندگی تھی, نکاح کے بعد ایک نئی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے. تو اہم ترین سٹیج ہے, اس لیے اسلام نے نکاح کو عبادت کا درجہ قرار دیا. نکاح کے نتیجے میں بندہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے. نکاح کرنے کے نتیجے میں بندہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو پورا کرتا ہے, نکاح من سنتی. بخاری میں حدیث ہے, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج, وفی روایت یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ له وجاء, وفی روایت یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اے جوانوں, جو ہی تمہیں موقع مل جائے اپنا گھر بسانے کا فوراً نکاح کر لینا. یہ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں. اے جوانوں, جب تم کو نکاح کرنے کے حالات پیدا ہو جائیں, گھر بسانے کے امکانات وسائل مہیا ہو جائیں, فوراً نکاح کر لینا. اس سے تمہاری آنکھیں قابو میں رہیں گی, اس سے تم گناہ سے بچ جاؤ گے. اور اگر تم کو نکاح کرنے کے حالات نہیں میسر آ رہے ہیں, رکاوٹیں ہیں, تو اپنی جوانی کی حفاظت ضروری ہے. اس لیے آگے علاج بتا رہا ہوں. علاج اگرچہ کڑوا ہے مگر چونکہ علاج ہے, علاج کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کڑوا ہے یا نہیں. ڈاکٹر کا کام ہے علاج بتانا, وہ یہ نہیں دیکھا کہ اس کو کڑوا لگے گا یا میٹھا لگے گا. اس کا کام ہے علاج بتائے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ صاحب پیشنٹ کو یہ چیز پسند آئے گی یا نہیں, اس کو تو علاج کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جوان کی جوانی, اس کی عصمت کی حفاظت کا علاج فرمانا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کر پائے گا نہیں, آپ نے فرمایا ومن لم یستطع, جو نکاح نہ کر پا رہا ہو اور گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو, اس کو چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھے تاکہ اس کی شہوت ٹوٹ جائے اور شہوت قابو میں رہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے. ہمارا نوجوان تو کہے گا جناب محسامس مضرور مشکل تو شبنا, لیکن جب کردار کی بات ہوگی
آپ کا کردار زیادہ اہم ہے؟ کہاں؟ جب ایمان والے جب کردار بچانے پر آتے ہیں تو اس کی مثالیں عجیب ہوتی ہیں، اور جب کردار لٹانے پر آتے ہیں تو اس کی مثالیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، پنجاب کے رہنے والے ہیں، بارہا انہوں نے مجھے کہا آپ ہمارے یہاں آئیں اور ہم آپ کو وہ کنواں دکھائیں گے۔ کون سا کنواں؟ جس میں سینکڑوں مسلمان لڑکیوں نے چھلانگیں مار کر کے اپنی عصمت بچائی تھی۔ سن 1947 میں جب مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور ان کے گھروں کو لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، تو جب وہاں ان گھروں کے مردوں کو یا تو مار دیا گیا اور یا پھر وہ فرار ہو گئے یا غائب کر دیے گئے، اور ان کے گھروں کے مستورات کو محسوس ہوا کہ اب ہماری عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، تو جا کر کے کنویں میں چھلانگیں لاتی رہیں، اور اخیر میں جب وہ کنواں بھر گیا اور اوپر ایک لڑکی ہے، وہ کہتی ہے اگر میں چھلانگ لگاؤں گی میں ڈوبوں گی نہیں، اور ہو سکتا ہے مجھے رسی سے اوپر کھینچ لیا جائے گا، تو وہ اوپر کہتی یا اللہ میرے لیے تو پانی نکال دے تاکہ میں بھی ڈوب جاؤں، یہ کہہ کر چھلانگ لگائی اور نیچے سے پانی کا گرک آ گیا، وہ ڈوب گئی۔ تو ہمارے ساتھی کہتے ہیں مال کوٹلہ میں آؤ ہم دکھائیں گے وہ تمہیں وہ کنواں۔ انسان جب عصمت بچانے کا مسئلہ آتا ہے تو انسان یہ بھی کرتا ہے، اور جب عصمت لٹانے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر یہ بھی ہے کہ وہ یہیں سے پیچھا بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی نظر میں ایمان والے کی عصمت بے انتہا قیمتی ہے، جیسے اس کی جان قیمتی ہے ویسے اس کی عصمت بھی قیمتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو جلد نکاح نہ کر سکے وہ کیا کرے؟ اپنی عصمت کو بچانے کے لیے کثرت سے روزے رکھے۔ نکاح میں اسلام نے صرف ایک چیز ذمہ ہے، وہ ہے مہر ادا کرنا۔ مہر کے بغیر نکاح نہیں۔ مہر کا حکم قرآن میں، مہر کا حکم حدیثوں میں، مہر کا حکم اسلامی قانون میں، بلکہ اسلامی قانون میں مہر کی تاکید اس درجے کی ہے، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو اس کے مرنے کے بعد قانون یہ ہے کہ اس کی پراپرٹی میں سے پہلے مہر وصول کیا جائے گا، بعد میں پراپرٹی تقسیم ہوگی، بعد میں وارثوں کو دی جائے گی، اور وارثوں میں اس کی بیوی کو بھی ملے گا، لیکن بعد میں پہلے مہر وصول کیا جائے گا۔ قرآن نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی بیویوں کو خوش ہو کر کے مہر ادا کرو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایما رجل نکح بامرأۃ وهو يريد اللہ يؤدي صداقها فهو زان، جس آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے وہ زنا کاری کر رہا ہے۔ لہذا مہر خوشی کے ساتھ ادا کیا جانا چاہیے۔ الحمدللہ اب تو کافی مزاج ہو گیا مہر کے، ورنہ ہم نے پرانے نکاح نامے کشمیر کے دیکھے، دنیا کے کہیں نکاح ناموں میں نہیں لکھا ہے واجب الادا، صرف کشمیر کے نکاح ناموں میں لکھا پایا جاتا ہے واجب الادا۔ سوری کو نقدہ نقد، مہر کو واجب الادا۔ رسموں کے لیے پیسہ خرچ ہوگا مگر مہر رکھیں گے واجب الادا۔ اور وہ نکاح نامے بھی ہم نے دیکھے ہیں، کیا لاب کتنا مہر؟ 300 روپے مہر، 100 روپے ادا، 100 روپے مہر، 100 روپے بقایا، 55 بقایا تھا، وہ ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ ایک دفعہ یہاں شہر میں ایک جگہ میں نکاح پڑھ رہا تھا، وہاں بہت بزرگ انسان تھے تقریباً 80 سال کی عمر کے، لاسٹ آخر میں وہ کہنے لگے دمن ہے خاتمے پورس اثر مگر پریشانی کیا سنس کھڑا کرے میں تو بس کیا دپان ہے میں کہتا 47 من کن 48 من نکاح گومت 100 روپیے مہر بقایا، آج کس کن دمو زنان 100 روپیے مہر؟ ہاں تو میں رکھا یہ تو آپ کا قصور ہے، وہ 100 روپیے اس وقت 100 روپیے تھا، آج وہ لگ رہا ہے کچھ نہیں ہے۔ کرنسی کی ڈیویلیو کا نتیجہ یہی نکلتا ہے بعد میں کہ صاحب، اس لیے مہر خوشی خوشی ادا کرنا چاہیے، لیکن اسلام کی نظر چونکہ معاشرے کے ہر فرد پر رہتی ہے، اس لیے اسلام جیسے حکم کرتا ہے ساتھ میں کنسیشن بھی دیتا ہے کہ اگر شوہر کو مہر ادا کرنے کی گنجائش نہ ہو اور لڑکی والے آمادہ ہو جائیں تو مہر ادھار بھی رکھ سکتے ہو، ہماری طرف سے یہ بھی کنسیشن ہے۔ آ گیا مہر مؤجل کے بعد مہر مؤجل، یعنی گویا آئندہ بھی آپ مہر ادا کر سکتے ہیں، یہ لازم نہیں کہ آپ ابھی، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے بہت سارے لڑکے والے کہیں گے کہ جی ہم نکاح کرتے، لڑکے کو نکاح کی ضرورت ہے، مہر ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس لیے رکے ہوئے ہیں۔ لڑکی والے کہیں گے جی ہم اپنی بیٹی ویسے ہی روانہ کرنے کو تیار ہیں مگر کیا کریں گے، اسلام نے بین لگائی ہے مہر کی، جب تک وہ مہر نہیں دے، اسلام نے کہا کہ نہیں تم آئندہ بھی مہر ادا کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے مگر ادا کرنا۔ ایسا نہیں کہ وہ تقریباً ابھی شعبان کے مہینے میں ایک صاحب مجھے فون کر، شعبان یا رجب کے مہینے میں ایسا موج گزرے مس دپس ٹھیک وۄنۍ کیا اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت دپان سین میل چھُنہٕ تٔمِس مہر ادا کوٚرمُتٕے نہٕ وۄنۍ ؤنۍتو میں دپس واریاہ جلدی پیوت، بہت جلدی آپ کو خیال آ گیا، آپ کی والدہ قبر میں ہے اور اب تم کہہ رہے ہو مہر ہمارے باپ نے ادا نہیں کیا، وۄنۍ کیا کرو تھا وۄنۍ کس دیو تُہۍ مہر، اب کس کو دیں گے آپ؟ وۄنۍ چھا کانٛہہ مےٚ حالٕے چھُ اتھ مگر آز چھُو تُہۍ حال ژھانڈان۔ جب ماں زندہ تھی اس وقت باپ سے مہر لیتے، باپ سے نہیں لے سکتے تو خود ادا کرتے،
تاکہ تمہارا باپ، اب حل کیا ہے؟ اب حل یہ ہے کہ تم اپنی ماں کو مہر دے دو، مگر وہ تو قبر میں ہے، اور وہ باپ سے لے کر کے دے دو یا اپنی جیب سے دے دو. دے دیا قبر والی کو، قبر والی کیا کرے گی اس مہر کو؟ وہ کہے گی وہ تو واپس. جب واپس ہے، اب یہ ماں کی طرف سے بطور وراثت کے تقسیم ہوگا، اور وراثت کے طور پر تقسیم ہوگا، تمہارے باپ کو بھی ملے گا اس میں سے، اور تم کو بھی ملے گا، تو واپس تم کو ہی واپس ملے گا. گویا تم نے اپنی ماں کو مہر دیا ہوا میں، اور یہ مہر اس نے لے کر کے اب بطور وراثت کے واپس تمہیں مل گیا. 1/4 تمہارے شوہر کو ملے گا قرآن کے حکم کے مطابق، اور بقیہ تم کو بیٹوں کو واپس ملے گا. اور اس کے بعد شوہر نے مہر ادا نہیں کیا، قیامت میں ہو سکتا ہے پکڑ ہوگی، اس کے لیے اس کو استغفار کرنا ہوگا. تو مہر کو اسلام نے اجازت دی، وہ اگر وہ کنسیشن ہے، وہ آرڈر ہے، پہلے مہر ادا کرو. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ طے کیا، اور یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نوجوان ہیں جس کا باپ بھی نہیں ہے، بھائی تھے مگر وہ مدینے میں نہیں تھے، وہ ایتھوپیا میں تھے، حبشہ میں، اور بہن بھی نہیں، بہن تھی وہ مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ میں تھی. اکیلا حضرت علی، نہ مکان، نہ رہنے کی جگہ، نہ کمائی کا کوئی سورس، جوان، اور کیسے جوان، سبحان اللہ. جنگ بدر چند دنوں پہلے ہوئی تھی، جنگ بدر میں حضرت علی کا کارنامہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. تو غیر شادی شدہ نوجوان ہیں، وہ کبھی مسجد میں سوتے تھے، کبھی حضور کے گھر میں آرام کرتے تھے، کبھی کسی سڑک پر رات گزارتے تھے. نہ اپنا ٹھکانہ ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے وہ حبشہ میں ہے، بہن ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہے. اور لوگوں نے کہا نکاح کر لگا، کیسے کروں گا نکاح، تو کس سے کہوں گا؟ مشورہ دینے والوں نے کہا کس سے کہو گے، کیا کرو گے، تم خود ہی قدم اٹھاؤ اور حضور کی خدمت پہ جا کر درخواست کرو، حضرت میرا نکاح. پہلے تو ہمت نہیں ہوئی، جب لوگوں نے اصرار کیا تو کہا ٹھیک ہے کرتا ہوں کوشش. بہرحال تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور حاضر ہو کر کے حضور نے فرمایا ہاں جی کیا حکم فرمائی. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمت نہیں کر سکے کہنے کی. حضور نے دوبارہ پوچھا علی کیا کہنا ہے بتاؤ. وہ ہمت نہیں کر سکے، پسینہ آ گیا، کپ کپی طاری ہو گئی. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو فراست نبوی سے اور یا پھر وحی سے سمجھ لیا کہ شاید یہ فاطمہ کا رشتہ مانگنے آیا ہے. تو حضور نے یہیں سے فرمایا تم فاطمہ کا رشتہ مانگنے تو نہیں آئے، یہیں سے فرمایا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور شرمندگی ہو گئی، کچھ کہہ نہ سکے، اور شرم کے مارے اٹھ کر کے نکل گئے. تو حضور سمجھ گیا کہ ہاں وہی رشتہ مانگنے کے لیے آیا تھا مگر کہہ نہیں سکا. اگلی نماز کے وقت میں حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ علی ابو طالب کا بیٹا فاطمہ کا رشتہ مانگنے آیا تھا، مجھے تسلیم ہے. اس کے بعد فرمایا مہر. کہ حضرت میں کہاں سے مہر لاؤں گا جس کا نہ گھر، نہ در، نہ باپ، نہ ماں، بھائی ہے حضرت جعفر وہ حبشہ میں کہاں سے مہر. حضور نے فرمایا ابھی جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر میں تجھے مال غنیمت ملا ہے، میں نے بھی اوپر سے تجھے کچھ دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ کہ حضرت وہ موجود ہے. فرمایا وہی مہر میں لاؤ. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کے لیے وہ جو مال غنیمت میں ان کو ملا تھا، جو کچھ بھی ملا تھا مال غنیمت میں، اس میں 2 اونٹنیاں بھی تھیں. ان اونٹنیوں کا تذکرہ بخاری حدیث میں ہے، بخاری میں ہے. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں تھیں، وہ جو اونٹنیوں کے علاوہ کی چیزیں تھیں وہ بیچی گئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر مہیا کیا گیا. اس کو کتابوں میں آج کہا جاتا ہے 1531 تولہ چاندی مہر فاطمی، 1531 گرام، 1531 گرام چاندی مہر فاطمی بنا ہے. وہ اس وقت گرام نہیں تھے، تولے ہی نہیں تھے، اس وقت تو درہم تھے، وہ 500 درہم تھے. تو 500 درہموں کے جب آج کنورٹ کرتے ہیں تولوں میں اور گراموں میں، تو 531 گرام چاندی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہونے والی زوجہ محترمہ، اس کائنات کی سب سے عظیم ترین خاتون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کر دیا. اسی کو کہتے ہیں مہر فاطمی. گویا حضرت علی سے بھی مہر معاف نہیں ہوا، اور رہنے کی جگہ بھی کوئی نہیں. اس کے بعد پھر جناب رسول اب جائیں گے کہاں؟ تو حضور نے یہاں سے ایک چٹائی بھی دے دی، ایک تکیہ بھی دے دیا کہ اسی پہ سویا کرو گے، اور کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس. بہرحال اسلام نے مہر. اس کے بعد بہت سارے مسلمان جس میں ہمارے علماء بھی ہوتے ہیں، امام بھی ہوتے ہیں، سوسائٹی کے تمام طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں، سوچتے بھی رہتے ہیں، کبھی ڈسکشن بھی چلتا رہتا ہے اسلام نے مہر کتنا رکھا ہے. اور نکاح مجلسوں میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ صاحب اسلام کو تھا مہر، اڑچونن یوں تھا، اڑچونن کیا تھا. بعض لوگ کچھ بولتے ہیں، اچھی طرح سے سن لیں. اسلام نے مہر کا حکم تو دیا ہے، مقدار طے نہیں کی ہے، اور بڑی مصلحتوں کی بنیاد پر یہ ایسا کیا گیا، کوئی تعداد نہیں طے نہیں. اسلام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، 1 ڈیجٹ بولنا ہے، 1 ڈیجٹ، 1 لاکھ
1000 100 10 درہم کچھ نہ کچھ اس میں ایک ہی تو ڈیجٹ بولنا تھا. جب کہتے ہیں 5 نمازیں 5 صلوات 5 نمازیں 30 دن کے روزے 2.5% زکوٰۃ 3 رکعتیں 2 رکعتیں 3 مرتبہ صبح, تو اسی طرح سے ایک ڈیجٹ بولنا ہے اور کہیں گے یہ مہر ہے. تو اسلام کے لیے کیا مشکل تھا؟ مگر اسلام نے مہر کی تعداد طے نہیں کی ہے. اس وجہ سے طے نہیں کی ہے کہ ہمیشہ ہر سماج میں مسلمان مالدار بھی ہوتے ہیں, غریب بھی ہوتے ہیں. وہ بھی مسلمان ہے جس کو اللہ نے کروڑ پتی بنایا, وہ بھی مسلمان ہے جو بیچارہ سڑکوں پر رہتا ہے. نکاح اسے بھی کرنا ہے اور اس کو بھی کرنا ہے. اگر غریبوں کے لیول کا مہر طے کیا جائے تو چند درہم رکھنے ہیں, اور اگر مالداروں کے لیول کا مہر طے کیا جائے تو کروڑوں میں رکھنا ہے. وہ کروڑوں سہار نہیں سکیں گے اور ان کو وہ معمولی مہر کچھ لگے. اس لیے اسلام نے کہا مہر ادا طے کرنا ضروری, ادا کرنا لازم, مقدار تم خود طے کرو, جو تمہاری مرضی وہ کرو. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو نکاح ہوئے ہیں, حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح, حضرت خدیجہ کے ساتھ جب حضور کا نکاح ہوا تو اس وقت حضور کیا مہر ادا کرتے؟ حضور یتیم تھے, نہ بھائی ہے نہ بہن ہے نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ دادا ہے. چاچا تھے ابو طالب, دوسرے چاچا تھے حمزہ, تیسرے چاچا تھے ابو لہب. ان چاچاؤں میں سے ہمدردی ایک ہی چاچا کر رہے تھے اور وہ تھے ابو طالب. اس کے علاوہ حضور کے پاس نہ کوئی پراپرٹی کچھ بھی نہیں تھا. حضرت ابو طالب نے حضرت خدیجہ کا نکاح رشتہ طے کر دیا اور فرمایا کہ مہر میں خود ادا کروں گا. تو 5 اونٹ مہر حضرت خواجہ ابو طالب نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کیا تھا. ابو طالب نے, حضور نے نہیں. اور اس نکاح مجلس میں ابو طالب نے نعت پڑھی ہے حضور کی شان میں. اس نعت میں یہ بھی کہا اے عرب کے لوگو, تم کسی بھی جوان کو اس جوان کے مقابلے میں نہیں لا سکتے. یہ میرا بھتیجا جوان اپنے حسن میں, اپنے اخلاق میں, اپنے کردار میں بے مثال ہے, مالی اعتبار سے بہت کمزور ہے. اور اس کے بعد پھر ایک شعر اس نے کہا ہے خواجہ ابو طالب نے, اور غضب کی بات یہ ہے کہ اس شعر کو امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کر دیا. شعر کا ہے وَبْيَضُّ يُسْتَسْقَمُ الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. میں قسم کھاتا ہوں اس کے رخ انور کی, میں قسم کھاتا ہوں اس کے روشن چہرے کی. جس روشن چہرے کو بادل دیکھتا ہے تو برس جاتا ہے, جس روشن چہرے کو بادل دیکھتا ہے تو برس پڑتا ہے. یہ روشن چہرہ وہ ہے جو یتیموں کا پاسبان اور بیواؤں کے خبر گیری کرنے والا. وَبْيَضُّ قسم, سیرت کی کتاب ہے محسن انسانیت نعیم صدیقی کی لکھی ہوئی ہے, اسے پہلے صفحے پر شعر کا ترجمہ لکھا. انہوں نے ترجمہ لکھا قسم اس گورے مکھڑے کی, ہم ترجمہ کرتے ہیں قسم اس روئے انور کی. وَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ, پانی طلب کر سکتے ہیں بادلوں سے, برس جا نیچے سے, ایسا روشن چہرہ ہے. سمال الیتامہ, یتیموں کا پاسبان, عصمۃ للارامل, جو بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا. تو ابو طالب نے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کا مہر ادا کیا تھا حضرت خدیجہ کے نکاح کے موقع پر 5 اونٹ, اور بعض کتابوں میں لکھا ہے 20 اونٹ بھی, یہ الگ بحث ہے. اس کے بعد حضور نے خود اپنے نکاح کیے, ان کے الگ مہروں کی تعدادیں طے کی ہیں. بہرحال اسلام نے اجازت دی ہے مہر کچھ بھی آپ طے کریں, مگر جو کچھ بھی مہر طے کیا جائے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. خاص طور پر اگر مہر کرنسی میں رکھا گیا ہو تو اس کو پیچھے نہیں ڈالنا چاہیے, اس کو فوراً ادا کر دینا چاہیے. ورنہ آج کے زمانے میں تو کرنسی کی ویلیو ڈی ویلیو کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو سارے جھیل رہے ہیں اور سارے تازے تجربات کو دیکھ رہے ہیں کہ کرنسی کا بحران کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور پرانے زمانے میں ہم سمجھایا کرتے تھے کہ بھائیو اگر 10 سال پہلے تم نے اپنی بیوی کا مہر 10,000 طے کر دیا, آج اس 10,000 کی ویلیو وہ نہیں ہوگی. آپ نہیں کہہ سکو گے ہم نے اپنی بیوی کا پورا مہر ادا کیا. نوٹ برابر ہوں گے, کاغذ ہیں, وہ پیپر کرنسی کا بحران ہے. یہ وہ تو اصل کرنسی تھی سونے کی کرنسی, گولڈ کرنسی جب تھی, یا سلور کرنسی تھی درہم و دینار, اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ تو پیپر کرنسی کا بحران ہے, اس کی ویلیو گھٹ جائے گی. آپ نے جو مہر طے کیا, وہ جو کہہ رہا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بوڑھا, وہ جس نے کہا تھا 48 میں 48 میں نکاح گمت ہاتھ روپے کا دن مہر, یہ وہی ڈی ویلیو کا مسئلہ تو ہے. اس لیے اگر کرنسی میں مہر طے کیا جائے تو فوراً ادا کر دینا چاہیے. اور اگر سونے چاندی میں مہر رکھا جائے اس کو پیچھے بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں, اور جس وقت ادا کریں گے اس وقت. مہر کی تعداد طے نہیں کی ہے, لیکن دونوں اپنی مالی حیثیت کو سامنے رکھ کر کے مہر طے کر سکتے ہیں. اس لیے اسلام نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چاہا تھا اپنے زمانے میں کہ مہر کی تعداد طے کر دیں, کیونکہ مہر لوگ زیادہ رکھنے لگے, اور جب زیادہ مہر رکھنے لگے تو نکاح مشکل ہو جائیں گے. تو ایک خاتون نے کہا آپ کون ہیں بین لگانے والے, قرآن نے اجازت دی ہے ہم کو ڈھیر برابر سونا لینے کی, آپ بین نہیں لگا سکتے.
حضرت عمر فرمایا صحیح ہے، قرآن نے تو اجازت دی ہے، میں امت کی مصلحت کی بنا پر چاہ رہا تھا، مگر بہرحال قرآن نے جب اجازت دی ہے تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ فَابَدَوْا إِيَّاكُمْ وَمُغَالَاتِ الْمُہُورِ، لوگوں بچو، زیادہ مہر مت باندھو، اس کے نتیجے میں تمہاری بیٹیوں کے رشتے مشکل ہو جائیں گے، تمہاری بیٹیوں کے رشتے جلدی نہیں ہو پائیں گے۔ جب تم نکاحوں کو مشکل بنا دو گے تو نکاح مشکل ہی ہو جائیں گے۔ پھر بہرحال مہر کے سلسلے میں اسلامی قانون یہ ادا کر دینا چاہیے، باقی ہوگا تو جتنا جلد ہو سکے ادا کرنا چاہیے۔ اور قانون میں تو اسلامی قانون میں عورت کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی عورت کا مہر ادا نہ ہوا ہو، وہ شوہر کو کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنا بستر الگ کرو جب تک میرا مہر ادا نہیں کرو گے۔ عورت اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ میں واپس میکے جا رہی ہوں، تب تک میں تمہارے گھر میں نہیں آ سکتی جب تک میرا مہر وصول نہیں ہوگا۔ اس کو اسلامی قانون میں کہتے ہیں یجوز للمرأة ان تمنع تسلیم نفسها ما لم يؤد مہرها۔ یجوز للمرأة، جائز ہے عورت کے لیے، ان یمنع، یہ کہ روک دے، تسلیم نفسها، اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کرنے سے جب تک اس کا مہر وصول نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نکاح مجلس میں یہ طے ہو گیا جب شوہر چاہے گا تب مہر ادا ہوگا، اور اس کے بعد لڑکی والوں نے مان لیا ہے، پھر نہیں کر سکتے، وہ تو نکاح مجلس میں طے ہوا ہے۔ خیر، وہ مہر کی باریکیاں یہاں نہیں سمجھائی جا سکتی، یہ تو قانونی دنیا کی بات ہے، اسلامی قانون کی، کورٹوں کے قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ مہر کے علاوہ ہمارے سماج میں اور بہت کچھ گفٹس لیے اور دیے بھی جاتے ہیں، جن کا نام کہیں کچھ ہوتا ہے کہیں کچھ ہوتا ہے، اور کشمیر میں اس کا نام بہت عجیب ہے اور بڑا دلچسپ نام ہے، جس کی وجہ ہی آج تک واضح نہیں ہو سکی یہ نام آیا کیسے ہے۔ اس کو کہتے ہیں تھان۔ تو یہ تھان کیا چیز ہے؟ مگر تھان بمانے زیورات۔ تو ایک دفعہ ایک جج جو غیر مسلم جج تھے، انہوں نے مجھے بلا کر کے، وہاں باڑی پور میں غیر مسلم جج تھے، انہوں نے مجھے بلا، کہنے لگا جناب میری سمجھ میں نہیں آتا یہ تھان کیا چیز ہے، میرے ہاں کیس چل رہے ہیں، لڑکے والے کہتے ہیں تھان ہمیں دے دو، لڑکی والے کہتے ہیں ہمارا حق ہے۔ میں نے کہا پہلے مجھے وہ تھان تو دکھاؤ، میں سوچتا تھا یہ تھان کوئی کپڑا ہوگا مگر وہ تو گولڈ نکلا، تو اب آپ سمجھاؤ یہ ہے کیا چیز یہ تھان۔ تو میں نے کہا بس بہرحال وہ تو جموں ایریا کے جج تھے غیر مسلم۔ بہرحال ہمارے ہاں جو مہر کے علاوہ جو لین دین کا سسٹم ہے اس کا نام یہاں تھان رکھا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ تھان قانون کے ٹرم بھی نہیں ہے، شریعت کے ٹرم بھی نہیں ہے، ادبی لفظ بھی نہیں ہے، یہ سماج میں رائج ہے، اور یہاں قاضی گونڈ سے لے کر اوڑی تک ہے بس، اور کہیں نہیں ہے۔ قاضی گونڈ سے پار کہیں نہیں ہے، اوڑی کے ادھر بھی کہیں نہیں ہے، یہ صرف یہاں کہیں۔ اور کشمیر میں بھی صرف کشمیری قوم میں، گجروں میں، بکروالوں میں وہ بھی نہیں، وہاں بھی نہیں ہے یہ لفظ تھان نہیں، یہ صرف کشمیری ڈائناسٹی میں ہے۔ لیکن ہمیں بہرحال جب لفظ چل رہا ہے تو اس کو چلانا ہے، اس کو بولنا ہے، اس کے معنی طے کرنے ہیں، ورنہ جھگڑے ہم نے بھی دیکھے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، تھانوں کے جھگڑے وومن کمیشن والے روز پوچھتے رہتے ہیں اچھن سمجھو اس کیا کرو، کورٹوں میں یہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ تھان کے نام پر جو کچھ لیا دیا جا رہا ہے اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ آپ یہ گفٹ دے رہے ہیں یا آپ عاریت استعمال کے لیے دے رہے ہیں؟ اگر یہ عاریت اور استعمال کے لیے دیا جا رہا ہے تو لڑکی والوں کو ذہن میں رہنا چاہیے ہم کو جو کچھ یہ دیا گیا یہ صرف استعمال کے لیے ہے، کل کو ہمیں واپس کرنا ہے، یہ ہماری چیز نہیں ہے۔ اور اگر بطور گفٹ کے دیا جا رہا ہے تو شوہر والے پھر کبھی ذہن میں نہ لائیں ہم یہ چیز اپنی واپس لے لیں گے۔ اور یہاں کشمیر میں ذرا سا بھی اور کچھ ہو جاتا ہے کھٹ سے کہتے ہیں جناب ایم چو پانون تینمو تو سون تین جب دیا ہے تو سون کیوں کہہ رہے ہیں آپ نے اگر دیا ہے تو سون نہیں ہے، پھر یار جناب یہ اپنا بھی لے کر چلی گئی ہمارا بھی لے کر چلی گئی، آپ کا کیا کہہ لگے وہ جو ہم نے زیورات دیے تھے تو وہ آپ کے ہیں، کہہ لگے جناب ہم نے دیے تو ہمارے ہیں، اور جب آپ کے ہیں تو آپ نے ان کو کیوں دیے، کہہ لگے سچاسم کیوں، تو وہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ ہے کیا چیز۔ چنانچہ باہر کے علماء سے جب کہتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں بھائی یہ کیا چیز ہے آپ کے ہاں کشمیر میں، اور یہاں کشمیر کے سوالات جب جاتے ہیں باہر کی مفتیوں کے بعد وہ حیران ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک طرف سے شوہر کہتا ہے میں نے دیا ہے، ادھر سے کہتا ہے یہ میری چیز ہے، تو آپ کی ہے تو آپ نے دیا کیوں، اور اگر دیا ہے تو اب آپ کی کیسے ہے؟ لیکن اس لیے یہ ڈاؤٹ فل چیز استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور ہم نے بہت اچھے اچھے رشتوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اسی تھان کے جھگڑے پر۔ معاملات اپنے صاف رکھنے چاہیے، صاف بالکل کلیئر، شوہر کو پتہ ہونا چاہیے یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری بیوی کی ہے، بیوی کو معلوم ہونا چاہیے یہ چیز میری ہے، یہ چیز میرے شوہر نے میرے پاس رکھی ہے بطور امانت، میں صرف یوز کر سکتے ہو۔ اگر اسلام کی باریکیاں دیکھیں گے تو وہاں لفظ آتا ہے، ایک ہوتا ہے ہبہ، یہ چیز آپ کی ہے، آپ اس کے مالک ہیں، جو چاہیں سو کریں۔ دوسری ہوتی ہے امانت، یہ چیز میری ہے، یہ آپ کے پاس رہے گی اور آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 ہے عاریت، یہ چیز ہماری ہے، آپ کے پاس رہے گی، آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں مگر چیز واپس کرنی پڑے گی۔
امانت الگ چیز ہے، عاریت الگ چیز ہے، ہبہ الگ چیز ہے، احکام سب کے الگ الگ ہیں۔ یہ اسلام کی خوبیاں ہیں کہ باریکیاں سب، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان فرمایا، العاریۃ معدات، جو چیز تم نے عارضی طور پر استعمال کرنے کے لیے دی ہے اس کی واپسی لازم ہے، خبردار اس کی چیز کا نقصان مت کرنا، واپس کر دینا۔ خیر، مہر کے علاوہ اس کے بعد پھر اگلی جو اصل چیز جو سمجھانے کی وہ یہ کہ کامیاب شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے کہ بیوی کہنی چاہیے جیسا مجھے شوہر ملا ایسے ہر ایک کو ملے، اور کامیاب خاتون وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اتنا سلوک کرے کہ شوہر مطمئن رہے۔ شوہروں کے لیے اگر کوئی آدمی کہے گا میسیج کیا ہے تو جواب، اے دنیا کے مسلمان شوہروں، اپنی بیویوں کو اپنا محسن سمجھو، اپنی بیویوں کو اپنا محسن سمجھو، اپنی خادمہ اور اپنی نوکرانیاں مت سمجھو، اپنی بیویوں کو اپنا محسن سمجھو۔ وجہ اس کی یہ ہے تم کو حلال اولاد اگر ملی تو اسی بیوی کے ذریعے، اور اگر تم گناہ سے محفوظ ہو تو اسی بیوی کے ذریعے، تمہیں اگر خوشیاں مل رہی ہیں تو اسی بیوی کے ذریعے، تمہارا گھر اگر کھڑا ہے تو اسی بیوی کے ذریعے۔ تم میں سے کچھ لوگ دفتروں میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ انڈسٹریوں میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں، سب مطمئن ہے گھر کھڑا ہوگا کیونکہ بیوی موجود ہے۔ تمہارے بچوں کو چلانے والی تمہاری بیویاں ہیں، بلکہ ایک بزرگ نے تو لکھا ہے کہ مرد تو جھونپڑی بھی نہیں بناتا اگر بیوی نہیں ہوتی، وہ بیوی سر کرواتی ہے، وہ کپڑے بھی بنواتی ہے، وہ بسترے بھی بنواتی ہے، وہ مکان بھی بنواتی ہے۔ ورنہ نکاحوں سے پہلے لڑکوں کا حال دیکھا ہے، لڑکوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے بنگلور میں کشمیری لڑکوں کے باتھ روم اتنے گندے، اور جو ہی ان کا نکاح ہو جاتا ہے سب کچھ عورتوں کے ذریعے۔ اللہ نے عورتوں کا مزاج بنایا ہے، کیوں؟ گھر کھڑا کرنا ہے، اس میں عورتوں کا مزاج اللہ نے ویسا ہی بنایا ہے، وہ ہر چیز۔ تو سمجھ میں تب آتا ہے کہ جب بیوی رخصت ہو جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے مرد کو اب کس مصیبت میں پھنس گیا۔ دونوں کو حکم ہے ایک دوسرے کی خوب قدر کریں۔ عورت کی ساری عزت تب تک جب تک اس کا شوہر ہے، اس کی شان تب تک ہے جب تک اس کا شوہر ہے، اس کی خوشیاں تب تک ہے جب تک اس کا شوہر ہے، حتیٰ کہ بڑھاپے میں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور ایک بیچارہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دوسرا دوسرے کونے میں، لیکن دل میں سکون ہوتا ہے، مشپانو بس موجود، اور بڑھیا بھی کہتی ہے مشپانو سائے موجود، اور شوہر کہتا ہے مشپانو بس موجود، ٹھیک۔ اور جس وقت وہ بڑھیا رخصت ہو جاتی ہے، اس کی بہویں کتنی خدمت کریں پھر بھی کہتے ہیں سائے سے ہے تو ہی وچو، ایسا کیا کہہ رہے ہیں صاحب، مگر اس کے باوجود اس کے ذہنی سکون رہتا ہے۔ اور بیوی کہتی ہے ہاں میرا خامند ہوتا میرا سر کا ساتھ تو دیکھتے وہ کیا کرتا، حالانکہ بیچارہ بوڑھا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کو ذہنی سکون، قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا، کیا تم کو ایک ذہنی سکون میسر آئے گا اسی کے ذریعے سے۔ الذی جعل لکم، وہ آیتوں کی تفسیر کرنے میں دیر ہو جائے گی۔ بہرحال نکاح بڑی نعمت ہے، بڑی ذمہ داری ہے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے دونوں خاندانوں کو ساتھ دینا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے نکاح کے لیے حکم یہ دیا کہ ماں باپ پورا خاندان اس میں آ جائے، کیونکہ رشتے کامیاب ہو جاتے ہیں خاندانوں کے سپورٹ سے، اور اسی لیے اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا ہے کیا لڑکا اور لڑکے خود ہی اٹھیں اور خود ہی اپنا نکاح کریں۔ جو لڑکا اور لڑکے خود ہی اٹھتے ہیں اپنا نکاح کرتے ہیں، خاندان والے کہتے ہیں پانے چھو کرمت کئی جو پانے میں کیا، اس کے بعد اس رشتے کے کامیاب ہونے کے امکانات گھٹ جاتے ہیں، اور ہم نے ایسے رشتوں کے ناکام ہوتے ہوئے دیکھے اور ایسے بھیانک انجام دیکھے ہیں، ایسے بھیانک انجام۔ میں نے بہت واقعات ہیں، میں نے دیکھا اس طرح کا واقعہ کہ صاحب وہ بیوی کہتی ہے کہ یہ مجھے کہتا تھا میں تجھ پہ جان فدا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور سال ہر سال کہتا تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا، اور تیرے بغیر یہ نہیں، اور شوہر کہتا تھا جناب یہ کہتی تھی میں تیرے بغیر سو نہیں سکتی، مجھے تیرے بغیر لقمہ نہیں اترتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو پرانی زندگی تھی، اب آج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، یہ کہتا ہے میں اس کا خون پیوں گا، اور وہ کہتا ہے یہ زندہ کیسے ہے، یہ زندہ کیسے رہوں گا، ٹھیک۔ اور بعد میں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھی استعمال ہوئی ہے بیچ میں، اور استعمال کرائی انہوں نے، وہ منظر مجھے معلوم ہے اچھی طرح سے، اور دونوں طرف کے لوگوں نے استعمال کرائی۔ تو پہلے وہ قربان ہونے کے دعوے جو ہیں وہ ہوا میں رہ جاتے ہیں، اس لیے اسلام برداشت نہیں کرتا اس کو، مگر اسلام نے اس میں بیلنس رکھا ہے۔ وہ یہ کہ ماں باپ کو بھی حکم دیا کہ بچوں کی چاہت کو ملحوظ رکھو، اور بچوں کو حکم دیا کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر خود ہی اپنے رشتے مت کرنا۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاح باطل باطل باطل، جو لڑکی اپنا رشتہ خود بخود کر رہی ہے اس کا نکاح بالکل غلط، بالکل باطل باطل ہے، اتنا سخت فرمایا۔ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ دو خوش ہیں تو دونوں خاندان خوش ہیں، اور اگر یہ دو خوش نہیں ہیں، یہ دو کی لڑائی نہیں، دو خاندانوں کا ٹکراؤ ہے، اور اس میں پھر معزز لوگ بھی بہت نیچے گر جاتے ہیں۔
پھر معزز لوگوں کو ٹینشن عجیب عجیب ہوتے ہیں. ہم نے میں دیکھا ایک دفعہ ایک علاقے میں ریٹائر جج، بہت معزز شخصیت، جس نے نہ جانے کتنے کیس، چونکہ اس کی بیٹی کا مسئلہ تھا اور بیٹی کے مسئلے میں گرتے گرتے اتنا نیچے جا چکا تھا، بالکل جناب ایسے جیسے عام انسان. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ، اس کے بیٹی کا بحران ہے، یہ بیچارہ کہاں نیچے تک گر چکا ہے اور کیسے کیسے پیچھے پھر رہا ہے، ادھر سے ریٹائرمنٹ اور ادھر سے یہ مصیبت. تو آپ دونوں خوش ہو، دونوں خاندان مطمئن، اور آپ دونوں کا ٹکراؤ، تو آپ دو کا نہیں، دو خاندانوں کا ٹکراؤ ہے. اس لیے شیطان کو سب زیادہ خوشی ہوتی ہے میاں بیوی کے لڑانے میں. جو ہی میاں بیوی کا لڑائی، یہ دو کی لڑائی نہیں رہے گی، اس کے بعد یہ دو کی نہیں رہے گی اور ایک گناہ نہیں رہے گا. پھر غیبتیں ہوں گی، پلان بنیں گے، مخالفتیں ہوں گی، سازشیں ہوں گی، ٹکراؤ ہوں گے، خاندانوں سے ٹکرائیں گے، نہ جانے کتنے. کہتا ہے شیطان کہتا ہے میاں بیوی کی لڑائی ایک فیکٹری بن جاتی ہے گناہوں کی، اور نہ جانے کتنے گناہ ہونے لگتے ہیں. اس لیے دونوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی نئی سٹارٹ کریں، شوہر بننے کی ٹریننگ کریں اور بیوی بننے کی ٹریننگ کریں. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھتے تھے، نکاح پڑھنے کے بعد بہت مختصر دعا دیتے تھے، ایک لفظ، کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری اس رشتے میں برکت عطا کرے اور اللہ تم کو جوڑ لگا دے، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِالْخَيْرِ. اگر جوڑ لگ گیا تو بس پھر مطمئن ہے. پھر تو جناب اگر جھونپڑی میں رہیں گے تب بھی خوش، اور اگر جوڑ نہیں لگا تو محلات میں رہیں گے تو بھی پریشان. چنانچہ یہیں شہر میں ایک دفعہ ایک صاحب، میں سناتا رہتا ہوں یہ واقعہ، وہ مجھے کہہ رہے تھے جناب اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، میرے کمرے میں 2 اے سی لگے ہیں اور 60-70 ہزار روپے کا بیڈ بھی ہے اور 20 ہزار روپے کا ڈنلپ ہے. میں نے کہا بہت اچھا ہے، کیا آگے سنانا ہے؟ تو کہنے لگا جی سب کچھ ہے، 2.5 لاکھ روپے کا قالین بھی میرے کمرے میں ہے، مگر کیا بتاؤں، بیوی اس کونے میں روٹھی ہوتی ہے، میں اس کونے میں روٹھ کر بیٹھا ہوتا ہوں، اور میں دیکھتا رہتا ہوں ہمارے وہ باہر انیکسی میں وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ سرونٹ کوارٹر کہتے ہیں، وہاں وہ بہادر پھٹے ہوئے پالیتھین پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے تھرموکول پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش ہیں. ہم سوچتے ہیں خدا ایسے ایسا ہی خوشی تھا، سب کچھ اللہ نے دیا پھر بھی نہیں. بہرحال اس وقت نکاح کی مجلس ہو رہی ہے دونوں خاندانوں کو، بلکہ شاید 3 خاندان ہیں، یہ 2 بچوں کا نکاح ہے نا، تو 2 بچوں کا نکاح ہے تو 2 خاندان یا 3 خاندان ہوں گے. ٹھیک ہے، 2 خاندان یا تینوں کو بہت مبارک ہو. تو آگے آ جائیں اور آپ کا نکاح پڑھا جائے گا. نکاح پڑھنے کا اسلام کا طریقہ بالکل آسان ہے. کیا صاحب؟ ایجاب اور قبول ہوتا ہے، یہ الفاظ ہیں یہ، ٹھیک، آفر کرنا اور ایکسپٹ کرنا، ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور ایجاب و قبول میں مہر بھی طے ہو جاتا ہے اور وکیل بھی ہوتا ہے اور اس کا بھی نکاح ہو جاتا ہے. آ جائیں. اچھا بچا پہ آ جائیں. لڑکی ہند طرف کم چھ. اچھا بچا پہ اچھا بچی تو ایک ہی گھر الگ الگ. یہاں پہ تشریف لائیں. بہت اچھا. اچھا، آپ اپنی صاحبزادی کی طرف سے وکیل بن کر؟ جی. بہت اچھا. آپ کی بیٹی ہیں؟ جی. بہت خوب. آپ کا اسم شریف؟ بہت خوب. آپ نے اپنی بیٹی سے اجازت لی ہے؟ جی. جس وقت آپ نے اجازت دی اس وقت وہاں کوئی گواہ بھی تھا؟ اس کی ماں تھی. اس کی ماں تھی. آپ ان کی طرف سے وکیل بن کر کے اس مجلس میں نکاح کرنے کے لیے آئے ہیں؟ جی. بہت اچھا. مہر کی تعداد طے کر چکے ہیں یا اب کر لی ہے؟ طے ہو چکی ہے. کیا ہے وہ مقدار؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ روپیہ ادا بھی ہو چکا. ادا بھی ہو چکا ہے. بہت اچھا. اس کے علاوہ آپ کی اور کوئی ڈیمانڈ ہے؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں. دعا. جس وقت آپ وہاں سے چلے ہیں آپ کی صاحبزادی خوش تھی؟ جی. بہت اچھا. وہ جو مہر ادا ہوا ہے وہ بیٹی تک پہنچ چکا ہے یا آئندہ پہنچے گا؟ بہت خوب. داغ بچی؟ اچھا. آپ اس بچی کی کیا لگتے ہیں؟ ماموں. آپ کی بھانجی ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ نے اس بہن جی سے اجازت لی ہے؟ جس وقت اجازت دی اس وقت وہ خوش تھی؟ مہر کی تعداد کیا طے کی ہے؟ 1 لاکھ روپیہ. یہ ادا کب ہوگا؟ ڈیمانڈ کیا ہے؟ بہت مبارک، بہت مبارک. اس کے علاوہ آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. لڑکے والوں کی طرف سے بات کون کرے گا؟
لڑکہ والی ہند طرف کس کر کت تھی کرو اس یہ مہر تھی ادا کورمت اتھ مبارک انہوں نے مہر ادا کیا ہے، اس کا بہت مبارک ہے۔ اس مہر کے علاوہ آپ اپنی رضامندی اور خوشی سے اپنی ہونے والی ان دو گھر کی شہزادیوں کے لیے کوئی زیورات اور کپڑے لائیں گے؟ تھی چھوا کی پلو کی زیور یہ ان کہین نا یہ آسے کم آسے یا زیادہ سہ تہند طرف گفٹ کہ سہ تہند طرف امانت؟ اگر آپ اپنی ہونے والی اس گھر کی بیٹی کے لیے کوئی سونے کی چیز، کوئی کپڑا، کوئی چیز لائیں گے، وہ آپ کو آئندہ واپس لینا ہے یا آپ کی طرف سے ان کو ہدیہ ہے؟ ہدیہ ہے، ٹھیک ہے۔ کل کو آپ یا آپ کا بیٹا یہ تو نہیں کہے گا کہ مہر میرے ذمے 1 لاکھ روپیہ تھا وہ میں ادا کر چکا ہوں، اس کے علاوہ اگر میں نے آپ کو کوئی انگوٹھی دی ہے، کوئی ہار دیا ہے، کوئی گولڈ کی کوئی چیز دی ہے، مجھے واپس کر دو۔ ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے ان لڑکی والوں سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہوئی ہے خفیہ؟ یہ سوال نہیں کیا جانا چاہیے، مگر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلمان سماج میں بھی یہ برا ناسور داخل ہو رہا ہے، اور میرے سامنے بہت تلخ واقعات ہیں جو ایک ایمان والے کے لیے برداشت کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ ایک بیٹی نے ایمان قبول کیا، بیٹی نے ایمان قبول کیا، لڑکے مسلمان لڑکے نے اس کو ایکسیپٹ کیا، نکاح ہوا، کچھ عرصے کے بعد یہ بیٹا اس سے کہتا ہے تمہارے میکے والے بہت مالدار ہیں، میرے لیے ان سے گاڑی لے لو۔ وہ کہتے وہ تو مجھے قتل کرنے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور تم مجھے کہتے ہو ان سے گاڑی لو۔ اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو بڑی خوشی ہوتی، پر ہمارے سامنے ہوا، تو اس لیے یہ سوال کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت مبارک۔ تو اب مجھے اجازت ہے، میں خطبہ پڑھ سکتا ہوں؟ مجھے اجازت خطبہ پڑھ سکتا ہوں؟ آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ مشتاق صاحب۔ تو کیا اسم شریف؟ محمد اشرف۔ آپ کے صاحبزادی کے اسم شریف آپ کے ذہن میں ہیں؟ میں پوچھنا نہیں چاہوں گا، بس دو ذہن۔ ٹھیک، خطبہ پڑھوں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء او كما قال عليه الصلوات والتسليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايمن النکاح برکة ايسر مؤونة او كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جناب مشتاق صاحب، آپ اپنی صاحبزادی کی طرف سے وکیل بن کر ان کی اجازت سے 1 لاکھ مہر طے کر کے ان کا نکاح آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اس نکاح کے مجلس میں آپ نے ان بچے کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا؟ اس مجلس میں اپنی صاحبزادی کی اجازت سے ان کی طرف سے وکیل بن کر 1 لاکھ مہر کے بدلے میں ان کا نکاح آپ نے کر دیا؟ آپ نے مشتاق صاحب کی صاحبزادی کا نکاح 1 لاکھ کے بدلے میں قبول کر لیا؟ قبول کر لیا، تسلیم کیا؟ ماشاءاللہ۔ آپ اپنی بھانجی کی طرف سے وکیل بن کر 1 لاکھ مہر کے بدلے میں ان کا نکاح کرنے کے لیے اس مجلس میں آئے ہیں، ٹھیک؟ وہ 1 لاکھ مہر وصول کر کے آپ نے ان کا نکاح اس سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان کے ساتھ آپ نے نکاح کر دیا؟ آپ نے نکاح کر دیا؟
آپ نے ماموں جو اپنی بھانجی کی طرف سے وکیل بن کر کے آئے ہیں اور ایک نکاح مجلس میں انہوں نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، آپ نے نکاح قبول کر لیا؟ قبول کر لیا، الحمدللہ قبول کیا۔ مسجد میں نکاح پڑھنے کا ایک اہم ترین پہلو یہ بھی ہے کہ وہ خطرناک و بری رسمیں جن رسموں سے کی نتیجے میں مسلمانوں کی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی دولتیں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ رسمیں رک جانی چاہیے۔ نکاح کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے، ہم نے سادہ سے سادہ نکاح ہوتے ہوئے دیکھے اور کامیاب، اور بہت مہنگے ایسے نکاح جس میں کروڑوں روپے اڑائے جاتے ہیں وہ بھی دیکھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں لوڈ اور بوجھ کم پڑے۔ اب شوہروں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ بسائیں کہ وہ دونوں خواتین کہنی چاہیے اللہ کا احسان ہے اتنے ہمدرد شوہر ہمیں ملے، اور ان دونوں خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اتنا وفا شعاری کا سلوک کریں کہ ان کے شوہر کہنے چاہیے جیسی زندگی کے شریک ہمیں ملے ایسے ہمیں ملنے چاہیے۔ اللہ دونوں کے رشتوں کو کامیاب کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک فی بینہما واللہ بین قلوبہما، اللہم الہ بین قلوبہما الفۃ تامہ، اللہم الہ بین قلوبہما الفۃ تامہ، اللہم قدر لہما الوفاق واحفظہما من الشقاق یا رب العالمین، اللہم قدر لہما الخیر والبرکۃ والامن والعافیۃ والصلح یا رب العالمین یا رب العالمین، اللہم احفظہما من کل شر من کل فتنۃ من کل آفۃ من کل مصیبۃ من کل شقاق من کل نفاق یا رب العالمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین۔ دونوں خاندانوں کو بہت مبارک۔